السلام علیکم۔ سلطان مراد چہارم کے دور میں فتح بغداد۔ یہ واقعہ عثمان's ڈریم، دا اوٹومان امپائر کلاسیکل ایج 1300 to 1600 اور دا اوٹومان امپائر این ارلی ماڈرن یورپ نامی کتب میں مفصلاً مذکور ہے۔ بغداد عباسی خلافت کے قبضے میں 1258 عیسوی تک رہا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے جانشینوں نے جب ایلخانی سلطنت قائم کی تو بغداد 1335 عیسوی تک ایلخانی سلطنت کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد ممالک مصر نے فتح کیا اور ممالک مصر کے قبضے سے صفوی سلطنت یعنی ایران کی صفوی سلطنت کے قبضے میں آیا، جو سن 1508 عیسوی میں انہوں نے فتح کیا تھا۔ صفوی سلطان نے 1508 عیسوی میں بغداد فتح کیا۔ ان سے عثمانی سلطان سلیمان قانونی کے دور میں عثمانی ترکوں نے 1534 عیسوی میں بغداد کو دوبارہ فتح کیا۔ اس کے بعد 1624 عیسوی میں صفوی سلطان نے دوبارہ بغداد کو فتح کیا، جبکہ 14 سال کے بعد سن 1638 عیسوی میں سلطان مراد چہارم نے بالآخر مستقل طور پر بغداد کو فتح کر دیا۔ اس مہم میں یعنی 1638 عیسوی میں سلطان مراد چہارم کے ہاتھوں جو مہم پیش آئی، اس مہم کی تفصیل یہ ہے کہ عثمانی سپاہ کی تعداد کل 1,08,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن میں سے 73,000 سوار جبکہ 35,000 پیادہ تھے، جبکہ عثمانی سپاہ کے مقابلے میں صفوی سلطنت کی سپاہ کی کل تعداد ہی 40,000 پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ عثمانی سپاہ کے پاس 200 توپیں تھیں اور صفوی سپاہ کے پاس صرف 100 توپیں تھیں۔ اس عددی برتری کی وجہ سے بھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ عثمانی فوج جو ہے بغداد کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے باوجود کئی مہینوں تک کافی عرصے تک بغداد میں جنگ ہوئی۔ سلطان مراد چہارم کی فوج اور صفوی فوج کے درمیان بہت ہی سنگین و خونریز جنگ ہوئی۔ بالآخر 1638 عیسوی میں سلطان مراد چہارم نے بغداد کو صفویوں سے مستقل طور پر فتح کر لیا۔ تو یہ اس طرح سلطان مراد چہارم دوسرے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے بغداد کو فتح کیا۔ یہ تھا سلطان مراد چہارم کے دور میں بغداد کی مستقل فتح کا ایک مکمل واقعہ اور بغداد کے پے در پے کئی مرتبہ فتح ہونے کا احوال۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سلطان مراد چہارم ہی کے کسی جانشین کے کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔